قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جولیا سے بہت زیادہ خوفزدہ نہیں ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں، چلو۔ عاصم مسکراتا ہوا اٹھا اور فرمس کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے کہا، میں جولیا سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میرے نزدیک وہ قسطنطنیہ کے چوراہوں پر نصب ان مرمری مجسموں سے مختلف نہیں جنہیں صرف چند قدم دور سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نازک ہاتھ کسی دن میرے پرانے زخموں کو کھرید ڈالیں گے۔ اس کا وجود ایک آئینہ ہے اور میں اس کی طرف دیکھ کر یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ماضی کی ایک تصویر میرے دل کی گہرائیوں سے نکل کر میری نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جولیا احسان مندی کے تقاضوں سے مجبور ہو کر مجھ میں دلچسپی لینے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس کی شفقت اور مروت سے متاثر ہو کر میں ایسا محسوس کرتا تھا کہ فستانیہ ایک نئے روپ میں میری نگاہوں کے سامنے جلوہ افروز ہے، اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں سین کی بیٹی ہونے کے باوجود مغرور اور خود پسند نہیں ہوں۔ تمہارا خیال غلط تھا کہ عمر کے ساتھ جب میرا شعور پختہ ہونے لگے گا تو ماضی کے واقعات مجھے ایک مذاق معلوم ہوں گے۔ تمہارا یہ خیال بھی صحیح نہیں تھا کہ میرے باپ نے صرف تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تمہیں مصر کی مہم پر بھیج دیا تھا۔ میں نے اس سے اپنے دل کا حال پوشیدہ نہیں رکھا۔ تم مجھ پر الزام نہیں دے سکتے کہ میں نے تمہیں جنگ میں حصہ لینے پہ مجبور کیا تھا۔ نہیں، تمہارا یہ اقدام تمہاری خود پسندی کا نتیجہ تھا اور مجھے صرف تمہاری خوشی منظور تھی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ فتوحات کا شوق تمہیں مجھ سے چھین لے گا تو میں دونوں ہاتھوں سے تمہارا دامن پکڑ لیتی۔ تم واپس آ جاؤ عاصم، میں صبح و شام تمہارا راستہ دیکھتی ہوں۔ اگر تم زخمی ہو تو میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گی، اگر تم بیمار ہو تو میں تمہاری تیمارداری کروں گی۔ تم میری نگاہوں میں سین کی بیٹی کی خود پسندی اور غرور کی بجائے اس لڑکی کا عاجز و انکساری دیکھو گے جس نے ایک دن بے بسی کے آنسو سے تمہاری محبت کا سودا چکایا تھا۔ عاصم یہاں تک کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن چند قدم اور چلنے کے بعد اس نے کہا، فرمس، مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کچھ دیر اور اسی طرح باتیں کرتا رہا تو آپ مجھے دیوانہ سمجھنے لگ جائیں گے۔ آج میں یہ تسلیم کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ فستانیہ کی یاد اب بھی کبھی کبھی مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ میں دنیا کی ہر حسین لڑکی کو اس کے چہرے کا آئینہ سمجھ لیتا ہوں۔ ایک دن میں کلاڈیوس کے گھر سے نکلا تھا اور رات کے وقت واپس آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے میں کہاں گیا تھا؟ فرمس نے جواب دیا، تم نے ہمیں صرف یہ بتایا تھا کہ تم سیر کرتے ہوئے شہر سے باہر نکل گئے تھے اور پھر شام کی تاریکی میں واپسی پر راستہ بھول گئے تھے، اور مجھے تمہارا چہرہ دیکھ کر صرف یہ احساس ہوا تھا کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ عاصم نے کہا، سنیے، میں نے اس دن سارا وقت ان ٹیلوں کے آس پاس گھوم کر گزارا تھا جہاں سے باسفورس کے دوسرے کنارے ایرانی لشکر کے خیمے دکھائی دیتے ہیں، اور اس دن مجھے کئی لمحات ایسے بھی آئے تھے جب میں ابنائے باسفورس کو عبور کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ پہرے داروں کے تیر میرا جسم چھلنی کر ڈالیں گے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں یہاں سے بچ کر نکل گیا تو دوسرے کنارے مجھے ایرانیوں کے تیروں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن فستانیہ کو دیکھنے کی خواہش میرے احساس پر غالب آ چکی تھی۔ میرا دل مجھے بار بار یہ فریب دے رہا تھا کہ فستانیہ دوسرے کنارے پر میرا انتظار کر رہی ہے، میں کسی نہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ جاؤں گا، پھر مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ ایرانی مجھے ایک مغرور سمجھ کر میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ فستانیہ کو صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے میں موت کے دروازے پر دستک دینے کے لیے تیار تھا۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اپنی بے بسی اور بے چارگی کے باوجود میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ غروب آفتاب کے بعد میں نے کئی بار پانی میں کودنے کا ارادہ کیا، لیکن ہر بار میری ہمت جواب دے گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے میرا دامن پکڑ لیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم، پاگل نہ بنو، تم تیر کر دوسرے کنارے نہیں پہنچ سکو گے۔ تم اگر رومیوں کے ہاتھوں نہیں تو ایرانیوں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، اور فستانیہ کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تم اس کی خاطر اپنی جان پر کھیل گئے۔ پھر میں نے رات کی تاریکی میں ایک کشتی چرانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے موقع نہ ملا
اور 1 ساعت ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد میرے تمام ولولے سرد ہو چکے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک بھیانک خواب سے بیدار ہوا ہوں۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد اپنی ماضی کی طرف لوٹنے کے لیے یہ میری پہلی اور آخری کوشش تھی۔ اگر میری زبان شکست، ندامت اور بے بسی کے احساس سے گنگ نہ ہو جاتی تو اس رات میں آپ سے یہ باتیں چھپانے کی کوشش نہ کرتا۔ لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، فرض کیجئے میں اس دن واپس نہ آتا اور آپ کو کسی طرح یہ معلوم ہو جاتا کہ میں آبنائے باسفورس عبور کر کے سین کے پاس جا چکا ہوں، تو آپ میرے متعلق کیا خیال کرتے؟ فرمس نے جواب دیا، میں صرف یہ خیال کرتا کہ ایک غیر معمولی انسان کسی غیر معمولی مہم پر روانہ ہو چکا ہے۔ تم نے باسفورس کے پار کسی مظلوم کی چیخیں سنی ہیں یا کسی نے خواب میں تم سے فریاد کی ہے اور تم نے اس کی مدد اور دلجوئی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ عاصم نے قدرے لاجواب ہو کر کہا، اور اگر میں آپ کو یہ بتا کر گھر سے نکلتا ہوں کہ آج میری مہم صرف فسطانیہ کو دیکھنے تک محدود ہے، یا میں پھر ایک بار ماضی کے سراب کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہوں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ فرمس نے دوبارہ اسی اطمینان سے جواب دیا، میں پھر بھی تمہارے پیچھے بھاگنے یا تمہارا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرتا۔ اول تو مجھے اس بات پر یقین نہ آتا کہ تم کسی بلند مقصد کے بغیر اپنی جان پر کھیل جاؤ گے، اور اگر مجھے یقین بھی آ جاتا تو بھی میں تمہارا ایک اضطراب کو قابل ملامت خیال کرتا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ سوچنے کی کوشش کرتا کہ تمہارے زندہ سلامت باسفورس کے دوسرے کنارے پہنچ جانے کے امکانات کیا ہیں، اور اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے تو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ عاصم نے انتہائی پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں عاصم، میں مذاق نہیں کرتا۔ میرے نزدیک تم ان انسانوں سے مختلف ہو جو دیر تک آنکھیں بند کر کے کسی راستے پر چل سکتے ہیں۔ میں تمہارے ضمیر میں وہ روشنی دیکھ چکا ہوں جو ایک انسان کو کسی اچھائی کو قبول کرنے کا حوصلہ اور کسی برائی کو ٹھکرانے کی جرأت عطا کرتی ہے۔ اگر مجھے تم اپنے دل کا سارا حال بتا کر جاتے تو بھی میں تمہارے متعلق یہی سوچتا کہ نئے راستوں اور نئے منازل میں بھی تمہارے ضمیر کی روشنی تمہارا ساتھ دے گی، اور تمہاری زندگی میں وہ لمحات بار بار آئیں گے جب تم انسانیت کے متعلق اپنی ہنگامی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر سوچو گے۔ تم بدی کے طوفانوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کے خلاف سینہ سپر ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور میں تمہارے متعلق یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جب تمہاری بڑی سے بڑی خواہش، یہاں تک کہ فسطانیہ کی محبت بھی تمہارے ضمیر کی آواز کے ساتھ متضاد ہوگی، تو تم ابنائے باسفورس کے پار ایرانیوں کی وسیع سلطنت تمہیں قسطنطنیہ کے ماحول سے کہیں زیادہ تنگ و تاریک محسوس ہوگی۔ اور اگر سچ پوچھو تو میں یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ اس روز تم واقعی باسفورس کے پار پہنچنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ یہ صرف ایک ہنگامی جوش تھا جسے دبانے یا شکست دینے کے لیے تمہاری اندرونی توانائی کافی تھی۔ تم نے تصور میں اپنے بعض خواہشات کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی اور تم ان خواہش کو مغلوب کرنے کے بعد واپس آ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ بالآخر عاصم نے رک کر کہا، کیا یہاں میرا ایک سرائے کے کاروبار پر قناعت کر لینا اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں کوئی خطرناک راستہ اختیار کرنے کی جرأت سے محروم ہو چکا ہوں اور میری ساری خواہش صرف زندہ رہنے تک محدود ہے؟ نہیں عاصم، میں نے تمہارے متعلق یہ کبھی نہیں سوچا کہ تم موجودہ حالات پر قانے رہ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے ضمیر کی آواز کسی دن اچانک تمہیں بے چین کر دے گی اور تم بلا توقف کسی طوفان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ آپ قسطنطنیہ کے حالات سے بے خبر نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہاں لاکھوں انسانوں کو ہلاکت کے طوفانوں سے بچانے کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو میری جرأت پر اعتماد ہوتا تو آپ یقیناً مجھے یہاں آرام سے بیٹھنے کی بجائے کلاڈیوس کا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے۔ آپ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ وہ ایک خطرناک مہم پر گیا ہوا ہے۔ ان دنوں قیصر اور دشمن قبائل کے خاقان کے درمیان مصالحت کی افواہوں کے باوجود یہ محسوس کرتا ہوں کہ فسطانیہ کے خطرات دور نہیں ہوئے۔ فرمس نے جواب دیا، کلاڈیوس رومی فوج کا ایک سپاہی ہے اور اس پر سلطنت کی حفاظت کے لیے ہر خطرے کا سامنا کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن تم اپنے ضمیر کی آواز پر چلنے کے لیے آزاد ہو۔ عاصم نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کلاڈیوس مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتا تو میں کبھی انکار نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر کلاڈیوس تمہیں اپنے حصے کی ذمہ داریوں میں شریک کرنے کی کوشش کرتا تو میں اسے تمہارا دوست خیال نہ کرتا۔ عاصم نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ اپنی عمر کے چند سال ایرانیوں کے فتوحات میں اضافہ کرنے کے باوجود میری ساری ہمدردیاں رومی کے ساتھ ہیں، اور کبھی کبھی یہ خیال مجھے بے چین کر دیتا ہے
کہ میں کلاڈیوس کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بازنطینی سلطنت کے علام و مصائب کا دور ختم ہو جائے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دور کب اور کیسے ختم ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ فرمس نے جواب دیا، تم صرف انتظار کر سکتے ہو عاصم، اور بعض اوقات موضوع حالات کا انتظار کرنے کے لیے ناموضوع حالات کے ساتھ نمبر آزما ہونے کی نسبت زیادہ ہمت اور استقلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس جنگ کو ایرانیوں، رومیوں یا تاتاریوں کے وحشی قبائل کی تلواریں ختم نہیں کر سکتی۔ وہ صرف ان لڑائیوں میں سے ایک دوسرے کو شکست دے سکتے ہیں، جن کے نتیجہ میں آج کا ظالم کل کا مظلوم بن سکتا ہے، لیکن دائمی جنگ کا خاتمہ صرف کسی ایسے وصول کی فتح سے ہو سکتا ہے جو مشرق و مغرب کے ہر انسان کو امن اور خوشحالی کی ضمانت دے سکتا ہو، اور ایسا کوئی وصول نہ ایرانیوں کے پاس ہے اور نہ رومیوں اور ان کے مغربی حریفوں کے پاس۔ عاصم نے کہا، ہم پھر اپنی بحث کا نقطہ آغاز پر پہنچ گئے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ پھر اس رہنما کا ذکر چھیڑ دیں گے جس کے بغیر آپ کے نزدیک انسانیت کی نجات ممکن نہیں۔ جو شخص پیاس سے مر رہا ہو وہ پانی کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں لے سکتا۔ ادھر دیکھو، فرمس نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو وہ مرقس کا غلام ہے اور شاید ہمارا پتہ کرنے آ رہا ہے۔ وہ رک گئے۔ غلام انہیں دیکھ کر بھاگتا ہوا قریب پہنچا اور اس نے کہا، میں آپ کی طرف آ رہا تھا، چھوٹے آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ کون؟ کلاڈیوس؟ فرمس نے سوال کیا۔ جی ہاں۔ وہ کب آئے؟ جی وہ کل شام گھر پہنچے تھے اور اسی وقت قیصر کے ساتھ ملاقات کے لیے چلے گئے تھے۔ آج بھی وہ دوپہر تک گھر سے باہر مصروف رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں گھر سے نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس وقت بھی ان کے کئی دوست اور سینٹ کے چند ارکان ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمس نے عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کلاڈیوس کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ ہاں، نوکر نے کہا، وہ یقیناً کوئی اہم خبر لائے ہیں، ورنہ فوج کے بڑے بڑے عہدیدار اور سینٹ کے ارکان اس طرح بھاگے ہوئے ان کے پاس نہ آتے۔ صبح اسقف اعظم نے بھی ان کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ کلاڈیوس کے مکان میں شہر کے اکابر کی آمد و رفت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ واقعی کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ عاصم اور فرمس نے باہر نکلنے اور اندر جانے والے مردوں اور عورتوں سے کتراتے ہوئے صحن عبور کیا، لیکن ملاقات کے کمرے کے دروازے سے باہر برآمدے کی سیڑھیوں تک لوگوں کا ہجوم دیکھ کر انہیں رکنا پڑا۔ غلام نے قدر توقف کے بعد کہا، ہم پچھلی طرف سے اندر جا سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ غلام کے پیچھے چل دیے، لیکن مکان کے عقبی حصے میں خواتین کا شور سن کر پھر الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ چند ثانیے بعد جب 15-20 آدمی کمرے سے باہر نکلے اور برآمدے کا ہجوم اندر گھس گیا تو فرمس اور عاصم کو دروازے میں کھڑا ہونے کی جگہ مل گئی۔ کلاڈیوس پچھلی دیوار کے قریب کھڑے ان لوگوں کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں چند معززین کرسیوں پر اور باقی نیچے قالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سیاہ فام اور قوی ہیکل غلام برآمدے میں داخل ہوا اور اس نے کچھ کہے بغیر عاصم اور مرقس کو ایک طرف دھکیل کر اپنے پیچھے آنے والے ایک عمر رسیدہ رومی کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ رومی کمرے میں داخل ہوا اور لوگ جلدی سے اٹھ کر ادھر ادھر سمٹنے لگے۔ کلاڈیوس عمر رسیدہ رومی کو دیکھ کر آگے بڑھا اور اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بولا، مجھے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ عمر رسیدہ رومی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا کہ اس خبر کے بعد قسطنطنیہ کا ہر باشعور آدمی ہمیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ کلاڈیوس کا باپ مرقس اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے اس بزرگ کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ ولیرس نے اپنی کرسی مرقس کے لیے خالی کر دیا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس عمر رسیدہ رومی کا نام مارٹن تھا۔ اس کے 3 بیٹے آرمینیا اور شام کی جنگوں میں کام آ چکے تھے۔ وہ رومی سینٹ کے ان چند ارکان میں سے ایک تھا جنہیں قیصر کے دربار اور قسطنطنیہ کے بازاروں میں یکساں عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ حاضرین کی نگاہ کلاڈیوس کی بجائے اس معزز رومی کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ اس نے قدر توقف کے بعد کلاڈیوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں قیصر سے مل کر آ رہا ہوں، اس لیے تمہیں بے فائدہ سوالات سے پریشان نہیں کروں گا۔ میں صرف اپنے کانوں سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واقعی ان درندوں کے خاقان سے مل چکے ہو۔ کلاڈیوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جناب یہ خبر اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اب اگر میں اس کی تردید کروں تو بھی کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ مارٹن نے کہا، بیٹا میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور اگر اس ملاقات کے نتائج کے بارے میں قیصر کی توقعات راست ثابت ہوئی تو مستقبل کے مورخ تمہیں روم کے نجات دہندہ کی حیثیت سے یاد کریں گے۔
لیکن تمہیں یقین ہے کہ یہ وحشی ہمارے ساتھ کسی باعزت سمجھوتے پر آمادہ ہو جائیں گے؟ کلاڈیوس نے چند ثانیے سوچنے کے بعد کہا، میں آپ کے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے صرف اس احساس نے تاتاریوں کے کیمپ میں جانے پر مجبور کر دیا کہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے دو محاذوں پر لڑنا ناممکن ہے۔ آوار کے خاقان کے ساتھ میری ملاقات کے بعد کم از کم یہ خیال غلط ثابت ہو چلا ہے کہ ایرانیوں کی طرح ان لوگوں کو بھی مصالحت پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور رومی نے کہا، اگر خاقان نے مصالحانہ گفتگو کے لیے آمادگی ظاہر کی تو اسے قسطنطنیہ آنے پر کیوں اعتراض تھا؟ کلاڈیوس کے بجائے مرقس نے جواب دیا، مصالحت کی ضرورت ہمیں ہے، آوار کو نہیں، اور ہم تو اسے خدا کا احسان سمجھتے ہیں کہ خاقان نے ہرقلیہ آنا منظور کر لیا ہے۔ دوسرے رومی نے کہا، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ تنہا تاتاریوں کے کیمپ میں جانے کا خطرہ مول لے کر کلاڈیوس نے ایک غیر معمولی جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن مجھے یہ اطمینان نہیں کہ موجودہ حالات میں قیصر قسطنطنیہ چھوڑ کر ہرقلیہ جانا پسند کریں گے۔ مارٹن نے برہم ہو کر کہا، تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے، قیصر اپنے محل میں بیٹھ کر تاتاریوں کا انتظار نہیں کرے گا۔ تاتاریوں سے مصالحت کی امید پر وہ ان کے کیمپ میں جانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔